ویلکم بیک۔ پاکستان کی میزبانی میں ریجنل چیفز آف ڈیفنس سٹاف کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں امریکہ، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان کے سینئر عسکری حکام نے شرکت کی۔ تعلقات مضبوط کریں، امن یقینی بنائیں کے موضوع پر ہونے والی کانفرنس سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے خطاب کیا۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا کہنا تھا، بین الاقوامی خطرات اور پیچیدہ ہائبرڈ چیلنجز دور میں ملٹری ٹو ملٹری تعاون اہم ہے۔ پاکستان ایک محفوظ، خوشحال علاقائی ماحول کی تعمیر کے لیے پرعزم ہے، شراکت دار ملکوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ مکالمے میں علاقائی سلامتی، وسطی اور جنوبی ایشیا میں ابھرتے اسٹریٹجک ماحول پر گفتگو کی گئی۔ مندوبین نے مشترکہ سلامتی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے مشترکہ عزم کی توثیق کی۔ مندوبین نے دہشت گردی، سائبر عدم تحفظ، پرتشدد انتہا پسندی سے نمٹنے کا عزم کیا۔ شرکاء نے پاکستان کی مہمان نوازی، دفاعی سفارتکاری کو فروغ دینے کے اقدام کو سراہا۔ کوئی مقبول ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیکیورٹی تنصیبات پر حملہ کرتا پھرے۔ موجودہ حکومت کا بانی PTI کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلہ عدالت کرے گی۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کاؤنسل میں بانی PTI سے متعلق سوال پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، بانی نے جو کیا وہ افسوسناک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا حوالہ دے کر کہا، عافیہ صدیقی کو امریکی قانون کے تحت سزا ہوئی، پاکستان نے امریکی عدالتی فیصلے کا احترام کیا، اسی طرح عالمی برادری کو بھی پاکستان کے عدالتی نظام کا احترام کرنا چاہیے۔ Political leader, it doesn't give you license to pick arms, to provoke public, and to go and attack the security installation of a country. This is nothing but treason. So I'm not a judge. I can't do anything. I used to facilitate, but even a man like me can't do anything. Due process of law will take its own course. Government hasn't done anything, by the way. The current government hasn't taken any action. It is the caretaker government, it is the judiciary, it is the due process. I think we should not criticize. For example, if I say that Afia Siddiqui is here for decades and going to be God knows till when, so I think I will be unfair. If your due process of law has resulted in that action, the same applies to everybody. So there is no exception. بانی PTI نے 9 مئی کے 8 مقدموں میں ضمانت منسوخی کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی تھی۔ بانی PTI نے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے درخواستیں دائر کی ہیں، جنہیں ہاؤس حملہ کیس اور دیگر مقدمات میں دائر درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا۔ سیاسی انتقام کے لیے الزامات لگا کر بانی کو مقدمات میں نامزد کیا گیا۔ 9 مئی والے دن اسلام آباد میں وہ نیب کی تحویل میں تھے۔ ہنگاموں سے بانی PTI کا کوئی تعلق نہیں۔ بانی PTI کے خلاف لاہور میں 9 مئی کے 12 مقدمے درج ہیں، 4 میں ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ بانی کے لیے نکلنا اور انہیں رہا کرانا چاہتے ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں حکومت کو ڈر ہے کہیں یہ تحریک چل نہ پڑے۔ صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ بانی کا کہنا ہے کہ اپنے حق اور آئین کے حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں یہ تحریک نہ چل پڑے۔ لوگ تو کہتے ہیں ہم عمران خان کے لیے نکلنا چاہتے ہیں اور ان کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، آپ رول آف لا کے لیے کھڑے ہو، جمہوریت کے لیے کھڑے ہو۔ آج یہ چن کے جو PTI کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو سٹنگ MNAs ہیں، MPs ہیں، 10 سال کی سزائیں CCTV فوٹیج کے بغیر یہ کیسے سزائیں دے رہے ہیں؟ ریاستی عملداری چیلنج کرنے والوں کے ساتھ تاہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ کوئٹہ میں بلوچستان کی امن و امان سے متعلق اجلاس میں وزیر داخلہ محسن نقوی کا اظہار خیال، کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بلوچستان حکومت کی مکمل سپورٹ جاری رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا یہ جنگ صرف سیکیورٹی فورسز کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے۔ دہشت گردی میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دیں، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بلوچستان کا 1 روزہ دورہ مکمل کر کے واپس اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ سوات میں CTD نے آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے 3 دہشت گرد مار دیے ہیں۔ ہلاک دہشت گرد اجمل اور وقاص 9 مقدمات میں مطلوب تھا، اس پر 20 لاکھ روپے انعام بھی مقرر تھا۔ CTD نے بتایا کہ بری کوٹ کے علاقے میں انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کی گئی۔ دیگر 2 دہشت گرد متی اللہ اور رحیم اللہ ٹارگٹ کلنگ سہولت کاری میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گرد پولیس پر حملوں بم دھماکوں میں ملوث تھے۔ ترجمان CTD نے بتایا کہ دہشت گرد گروہ غیر ملکی سرپرستی میں ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھا۔
بھارت دنیا کو گمراہ کرنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی کا سہارا لیتا ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکی تھنک ٹینک میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بھارت الزام تراشی بند کر کے اعتماد کی فضا بحال کرے. بھارت آج تک پہلگام واقعے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں دے سکا. مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ جامع ہونے چاہیے. When our operation defense of our own sovereignty ended, it was around 7:45 a.m. Pakistan time. I had a call from Secretary Rubio around between 8:15 and 8:20. India is ready to cease fire. Are you ready? I said, we never wanted to start. We never wanted to start. If we had anything to do, we would not have offered within 3 days an independent international. Secretary Rubio told me that I'm going to confirm to Jay Shankar your acceptance of the ceasefire, and there will be very soon a dialogue between the two at a neutral place. We are waiting for that. So we are ready, obviously, but the dialogue has to be composite dialogue that will be meaningful. پاکستان کی تمام سپورٹس فیڈریشنز کو بھارت میں ہونے والے کسی بھی ایونٹ میں شرکت کے لیے پیش کی اجازت لینا ہوگی. وزیر اعظم آفس کی خصوصی ہدایت پر پاکستان سپورٹس بورڈ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. موجودہ سیکیورٹی صورتحال میں قومی سپورٹس فیڈریشنز کو کسی بھی ایونٹ میں شرکت کے لیے کمٹمنٹ سے روک دیا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گلگت بلتستان میں سیلابی ریلوں سے تباہی. دیامر کے علاقے بابوسر، نیاٹ، بٹوگا، تھور اور ٹانگی شدید متاثر ہوئے. سینکڑوں مکان، کھمبے، پنچکیاں اور پل تباہ ہوئے. درجنوں مویشی پانی میں بہہ گئے. فصلیں اجڑ گئیں. باغات بھی متاثر ہوئے. سیلابی ریلوں میں بہہ جانے والے افراد کی تلاش کے لیے چوتھے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری رہا. تھور میں گزشتہ روز بہنے والے 2 افراد کا اب تک کچھ پتہ نہ چل سکا. ترجمان جی بی حکومت کا کہنا ہے سب سے زیادہ تباہی دیامر میں ہوئی. 9 دیہات تباہ ہوئے. رابطہ سڑکیں تباہ ہونے اور راستوں کی بندش کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. کمشنر بلتستان کمال خان کا کہنا ہے متاثرین کی ہر ممکن مدد کریں گے. 50 گھر بالکل ملیامٹ ہو گئے ہیں. مال مویشیوں کا نقصان ہوا ہے. ہماری فیلڈ کی جو ریونیو ٹیم ہے وہ اس وقت ڈیٹیل اسسمنٹ کر رہی ہے. تو جن کا جو نقصان ہوا ہے اور نیسیسری کمپنسیشن. ہمارا ایک پرائمری اسکول ول ڈسپنسری ہے. ہمارا ایک یونین کاؤنسل کا حال ہے. ہمارا واٹر سپلائی ڈسٹرپٹ ہوا ہے. واٹر ہیڈز ٹوٹ گئے ہیں. وادی ناران میں جھیل سیف الملوک کے اطراف لینڈ سلائیڈنگ. ناران کے مختلف علاقوں میں پھنسے سینکڑوں سیاحوں اور گاڑیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے. جھیل سیف الملوک کے اطراف کلاؤڈ برسٹ ہوا. طوفانی بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سے راستے بند ہو گئے. 117 گاڑیوں میں 500 سے زائد سیاح پھنس گئے. سیکریٹری سیاحت کے پی نے نوٹس لیا. فوری ہدایت پر ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا. ریسکیو اہلکار، مقامی رضاکار اور انتظامیہ نے بھاری مشینری کے ساتھ کارروائی کی. تمام افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے. جہلم میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے تباہی. سیلاب سے متاثرہ علاقے سے مزید 2 لاشیں مل گئی ہیں. سیلاب کی وجہ سے جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. نوید بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے گا نوید. جی دیکھیں، جہاں سیلاب نے اپنی تباہ کاریاں دکھائی ہیں، متعدد مکان اس میں بہ گئے تھے، دیگر نقصانات ہوئے ہیں، وہیں پر متعدد افراد پانی میں بہ کر جاں بحق ہوئے تھے. پچھلے 4 روز کے دوران یہ دارا پور اس قریبی جو علاقے ہیں وہاں پر 2 لاشیں نکلی ہیں. ایک مرد کی لاش ہے اور ایک 12 سالہ بچی کی لاش ہے. یوں جو سیلاب میں بہ کر جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کی تعداد 8 ہو گئی ہے. اس والے سے انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے ان علاقوں میں رسائی ہو رہی ہے، سرچ آپریشن ہو رہا ہے، تو جو چیزیں وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں وہ نکالی جا رہی ہیں. اس وقت جو ہے پولیس کانسٹیبلز میں جو پانی میں بہ گئے تھے افراد، جو 8 افراد ہیں مجموعی طور پر جن کی لاشیں جو برآمد ہو چکی ہیں. جی بہت شکریہ نوید بٹ اپڈیٹ کرنے کے لیے. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے چکوال، جہلم، حافظ آباد کے دوروں کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ دیا. کہا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا جائے. جلد سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے لیے اقدامات کیے جائیں. متاثرہ شہروں میں نظام زندگی شدید متاثر ہوا. شہروں کو ملانے والے پل ٹوٹ گئے. علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے. غریبوں کے مکان، مویشی اور قیمتی سامان سیلابی ریلے میں بہہ گئے. گورنر پنجاب نمائشی دورے کر کے فوٹو سیشن کا شوق پورا کیا کریں. آپ کو کھلا خط لکھنے کی ضرورت نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری نے گورنر پنجاب کے خط پر کہا معذرت کے ساتھ
ہر بار آپ کو آئینی کردار یاد کرانا پڑتا ہے. حکومت پہلے ہی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں شروع کر چکی. متاثرہ علاقوں میں معاملات حکومتی کنٹرول میں ہیں. گورنر کسی کو حقیقی طور پر جگانا چاہتے ہیں تو اپنی جماعت اپنی حکومت کو خط لکھیں. مریم نواز کی ہدایات پر متعلقہ ادارے متاثرین کی خدمت میں مصروف ہیں. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے حافظ آباد اور پنڈی بھٹیاں کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے متاثرین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو فوری حل کی ہدایت دی. مریم اورنگزیب نے ریسکیو، لائف سٹاک، میڈیکل اور تحصیل کیمپوں کا بھی جائزہ لیا. تمام اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت کی. مریم اورنگزیب نے یقین دلایا حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور تمام نقصانات کا ازالہ یقینی بنایا جائے گا. پھول نگر کے مدرسے میں چنے کھانے پر استاد کا بچے پر تشدد. واقعے کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آنے کے بعد استاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خالد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپڈیٹ ان سے لیتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ واقعہ ہے پھول نگر کا، جہاں پر مدرسے میں چنے کھانے پر استاد کا بچے پر تشدد اور واقعے کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آنے کے بعد استاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایک اور واقعہ پیش آیا ہے پھول نگر کے مدرسے میں، جہاں چنے کھانے پر استاد نے بچے پر تشدد کیا ہے اور واقعے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی ہے، جس کے منظر عام آنے پر استاد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گوجر خان کے ٹی ایچ کیو اسپتال میں خواتین کی مبینہ 300 خفیہ ویڈیوز بنانے کا انکشاف. خواتین کی خفیہ ویڈیو بنانے میں اسپتال میں تعینات پولیس اہلکار ملوث نکلا، جس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اسپتال میں تعینات پولیس اہلکار عقیل عباس کو اسپتال عملے نے خواتین کی مبینہ خفیہ ویڈیو بناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا، جس کے بعد گوجر خان پولیس نے اہلکار عقیل عباس پر مقدمہ درج کر کے اس کے موبائل فون سے 300 ویڈیوز برآمد کر لی ہیں. ملزم عقیل عباس پر ٹی ایچ کیو اسپتال کے واش رومز اور دیگر مقامات پر مبینہ طور پر خواتین کی خفیہ ویڈیوز بنانے کا الزام ہے. راولپنڈی میں نوبیاہتا لڑکی کے قتل میں سہولت کاری کا الزام. گرفتار 2 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 دن کی توسیع کر دی گئی. مقتولہ کی قبر کشائی 2 دن بعد کی جائے گی. دونوں ملزمان پر جرگے کے فیصلے پر قتل میں سہولت کاری اور قبر کے نشانات مٹانے کا الزام ہے. گورکن اور قبرستان کمیٹی کے چیئرمین کو عدالت میں پیش کیا گیا. صدرہ اور شوہر سے ناراض ہو کر گھر سے چلی گئی تھی. جرگے کے ذریعے لڑکی کو واپس لایا گیا تھا. صدرہ کو جرگے کے فیصلے کے بعد شوہر نے قتل کر کے خاموشی سے تدفین کر دی تھی. ملزم شوہر نے بیوی کے جانے پر گھر سے بھاگنے اور زیور لے جانے کا الزام لگا کر مقدمہ درج کرایا تھا. کوئٹہ کے علاقے ڈگاری میں دوہرے قتل کا کیس. مقتولہ کی والدہ کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا. مقتولہ کی والدہ کو 2 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت لایا گیا. پولیس نے مزید ریمانڈ کی استدعا نہیں کی. گلجان بی بی کا کہنا ہے وہ ویڈیو بیان پر قائم ہے جس میں انہوں نے دوہرے قتل کو روایات کے مطابق درست قرار دیا تھا. گلجان بی بی کے ڈی این اے سیمپل سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیے گئے ہیں. غیرت کے نام پر قتل اور بچوں سے زیادتی کے واقعات. پاکستان علماء کونسل اور دارالفتاء پاکستان نے وزیر اعظم اور چیف جسٹس سے فوری اقدامات اور اسپیڈی ٹرائل کا مطالبہ کر دیا ہے. حافظ طاہر اشرفی سمیت مختلف مکاتب فکر کے علماء نے بیان میں کہا غیرت کے نام پر قتل، بچوں سے زیادتی، قتل کے مقدمات کو انسداد دہشت گردی عدالت میں چلا کر جلد سزا دی جائے. 3 ماہ میں قانونی کارروائی مکمل کر کے مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے. غیرت کے نام پر ایک مرد اور عورت کو قتل کیا گیا. پھر فیصل آباد میں ایک بچی کو اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس نے شادی سے انکار کیا. اور آج راولپنڈی میں غیرت کے نام پر ایک اور قتل ہوا. سوات میں ایک مدرسے میں بچے کا جس انداز سے تشدد سے قتل کیا گیا. متفقہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل ہے، وزیر اعظم پاکستان سے اپیل ہے، ان تمام مقدمات کا سپیڈی ٹرائل کا حکم دیا جائے. دہشت گردی کی عدالت کے تحت یہ مقدمات چلیں اور 3 ماہ کے اندر اس میں سزا دی جائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نشتر اسپتال ملتان سے سرکاری دواؤں کی چوری میں ملوث گروہ پکڑا گیا. پولیس نے فارمیسی سے کوڑا اٹھانے والا ملزم کو دوائیاں لے جاتے گرفتار کر لیا. دواؤں کے 2 کارٹن برآمد، مقدمہ درج کر لیا. گرفتار ملزم نے فارمیسی ملازم کے کہنے پر دواؤں کی چوری کا اعتراف کیا. کہا چوری شدہ دوائیں گاربیج انچارج فہیم کو دی جانی تھی. گاربیج انچارج فہیم کو بھی موقع سے گرفتار کر لیا گیا. فرار ملزم کاشف سندیلا کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری ہیں.
کراچی میں مزید 2 شہری ہیوی ٹریفک کی بھیڑ چڑھ گئے. مانی پور روڈ پر راہگیر اور ناردرن بائی پاس پر بچہ ڈمپر کی زد میں آ گیا. مزید جانتے ہیں سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان بتائیں کہ ان حادثات کے حوالے سے. دیکھیں دونوں حادثات ٹینکر اور ڈمپر کی وجہ سے پیش آئے. ماری پور روڈ پر ICI چوک پر حادثہ پیش آیا ہے. کیمیکل سے بھرے ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار شہری کو کچل دیا جس سے وہ موقع پر ہی انتقال کر گیا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹینکر اور ڈرائیور دونوں کو ہی گرفتار کر لیا اور تھانے منتقل کر دیا. اسی طرح منگو پیر روڈ پر ناردرن بائی پاس کے قریب بھی تیز رفتار ڈمپر نے راہگیر بچے کو ٹکر ماری ہے جس سے وہ موقع پر انتقال کر گیا. کچھ فاصلے پر جا کر پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو بھی پکڑ لیا لیکن جو ڈرائیور ہے وہ ڈمپر چھوڑ کر کچے کے راستے فرار ہو گیا. پولیس نے ڈمپر کو تحویل میں لے کر منگو پیر تھانے منتقل کر دیا اور فرار ڈرائیور کی گرفتاری کی کوششیں شروع کر دی. شکریہ سلمان لودھی تفصیلات کے لیے. سکھر کے شہری اضافی اور ڈیڈکشن بل آنے پر پھٹ پڑے. بزرگ خاتون نے کہا 3 لاکھ کا بل آ گیا, وابڈا پر مقدمہ کریں گے. ایک شہری کا کہنا تھا مجھے کہتے ہیں 200 یونٹ سے کم کیوں استعمال کیے. جہاں سے وسیع کی رپورٹ. سیب کو حکام کی جانب سے بجلی صارفین کے مسائل سننے کے لیے آرٹ کونسل میں کھلی کچہری کا اہتمام کیا گیا جہاں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی. شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ مہینے میں 200 یونٹ سے بھی کم بجلی استعمال کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان پر ڈیٹیکشن لگائی جاتی ہے. 64,000 روپے ڈیٹیکشن بل لگا دیا. میری اتنی آمدنی بھی نہیں ہے, میں کہاں سے بل بھروں. میرے گھر میں نہ فریج ہے نہ میرے گھر میں کوئی AC ہے, میرے گھر میں ایک کولر بھی نہیں ہے. 13,700 روپے میرے اوپر جرمانہ لگایا گیا ہے. اساں سان ظلم مانجے 3 لکھ متھوں ہویا تو 3 لکھ چ بھرنا تھی نہ بھرنی تو جے مانن کے کھندا سی. ماں ہنے وابڈا میں کیس وجدم جے منجی عدالت نہ تھی. 6 مہینے سے میرے اوپر ڈیڈکشن لگ رہی ہے. میرے پاس سولر سسٹم انسٹال ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ 200 سے کم کیوں چلا رہے ہیں. شہریوں نے الزام عائد کیا کہ سیبکو کے بعض اہلکار عوام کو پریشان کرنے کے لیے بلا وجہ ڈیٹیکشن لگا رہے ہیں. روڑی کے بندے سکھر کے پنوا کے لیے مختلف شہر سے ادھر آئے ہیں اور ہماری ساری ٹیم SDO ایکشن AC ڈائریکٹر اور ہمارے کمپیوٹر والے سارے آن دا اسپاٹ مسئلہ حل کریں. متاثرین کا کہنا تھا کہ شکایت سننے والے افسران نے مسائل کے حل کی یقین دہانی تو کرا دی ہے مگر اب اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے. کھلی کچہری میں سیبکو انتظامیہ کی جانب سے عوام کی شکایتیں سنی تو گئی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان شکایتوں کا ازالہ ہوگا یا ہمیشہ کی طرح انتظامیہ کی جانب سے عوام کو دلاسے دے کر مطمئن کیا جائے گا. کیمرامین اصغر لباسی کے ساتھ جہاز بصیر ARY نیوز سکھر. فیشن ڈیزائنر, مصور, کراٹے چیمپئن. کراچی کی سہرش ہرفن مولا ہے. بچپن میں سب سے لڑتی تھیں تو والدہ نے کراٹے کلب میں داخل کرا دیا. علی حسن کی رپورٹ دیکھیے. تخلیقی صلاحیت کی مالک لیاری کھڈا مارکیٹ کی سہرش تصدق ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی ہیں. کپڑوں کو سجا سنوار کر تیار کرنے کا ہنر بخوبی آتا ہے. فارغ اوقات میں مصوری کے جوہر دکھاتی ہیں. ہر فن پارے کے ذریعے ایک پیغام دیا ہے. سہرش کا مقصد ایک کامیاب فیشن ڈیزائنر بننا ہے لیکن پیشن ان کا کچھ اور ہے. دن گزرا اور شام آئی, تیور بدلے اور انداز بدل گیا. فیشن ڈیزائنر سے ایک کراٹے کا روپ دھار لیا. بچپن میں بہت زیادہ مار ہر والی لڑکی تھی تو اسی وجہ سے میری مما چاہتی تھی کہ میں سیلف ڈیفینس میں بھی جاؤں, کہ میں سیکھ سکتی ہوں. ان کو یہ پوٹینشیل مجھ میں دکھا تھا. فائٹر بھی رہ چکی ہوں اور میں کاتا پلیئر بھی ہوں ابھی. تو خبر ہے کھیل کے میدان سے. صدر ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان, بھارت, عمان, UAE گروپ A میں شامل ہیں. بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان, ہانگ کانگ گروپ B میں شامل ہیں. روایتی حریف پاکستان اور بھارت 14 ستمبر کو آمنے سامنے ہوں گے. ایشیا کپ کا پہلا میچ 9 ستمبر کو افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا. ایشیا کپ کا فائنل 28 ستمبر کو کھیلا جائے گا. تو بالآخر صدر ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. پاکستان, بھارت, عمان, UAE گروپ A میں شامل ہیں. شاہد ہاشمی نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید ان سے جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے شاہد. دیکھیں محسن نقوی جو ACC کے صدر ہیں انہوں نے شیڈول کا اعلان کر دیا. پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں ہوں گے. پاکستان اور بھارت کے ساتھ متحدہ عرب امارات اور عمان ہوں گے. دوسرے گروپ میں بنگلہ دیش, سری لنکا, افغانستان اور UAE کی ٹیمیں ہوں گی. اس کے ساتھ پاکستان اور بھارت کا جو میچ ہے, پہلا میچ جو گروپ کا میچ ہوگا وہ 14 ستمبر کو دبئی میں ہوگا. دوسرا میچ پھر گروپ 4 میں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ دونوں گروپ سے 2 ٹیمیں آئیں گی. تو 9 ستمبر سے 28 ستمبر تک ایشیا کپ ہوگا جس کے شیڈول کا اعلان کر دیا. ٹھیک ہے, شاہد ہاشمی اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. صدر ایشین کرکٹ کونسل نے ایشیا کپ کے شیڈول کا اعلان کر دیا ہے. ٹوٹل 8 ٹیمیں ہیں.
पाकिस्तान, भारत, ओमान, यूएई ग्रुप ए में शामिल हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग ग्रुप बी में शामिल हैं। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। एशिया कप का पहला मैच 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के दरमियान होगा, जबकि फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। और खबर है कि रावलपिंडी जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। जिरगे की सरबराही करने वाला शख्स इस्मतुल्लाह गिरफ्तार कर लिया गया है। नून लीग के इस्मतुल्लाह वाइस चेयरमैन यूसी फौजी कॉलोनी में रहते हैं। फौजी कॉलोनी में 19 साल लड़की को जिरगा फैसले पर गैरत के नाम पर कत्ल किया गया था। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात जानते हैं। जी बाबर। जी हाँ, इस मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। असमतुल्लाह नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया जो जिरगोई था। बड़ा इसने अहम फैसले किए और इसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि आरपीओ रावलपिंडी की जानिब से इस वाक़े का नोटिस लिया गया और सीपीओ ने 10 रुकनी तहकीकाती टीम भी तश्कील दे दी है जो मौजूदा शवाहिद का जो है तहकीकात भी करेगी। मोबाइल फोन्स का डेटा, उनकी लोकेशंस और फिंगरप्रिंट्स के अलावा कब्रिस्तान तक मैयत ले जाने वाले अफराद की से तहकीकात करेगी और फॉरेंसिक लैब तक इनके नमूने बर वक्त पहुंचाएगी। यूं इस मामले की तहकीकात, लेकिन रावलपिंडी पुलिस ने इस मामले में बहुत देर की है। जब मीडिया में ये मामला हाईलाइट हुआ तो तब नोटिस लिया गया। अगर बर वक्त कार्रवाई की जाती तो हो सकता है कि लड़की को भी बचाया जा सकता था। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।